میں ڈاکٹر ہوں، میرے پاس بہت سے پیشنٹس آتے ہیں. ایک دو بار ایسا بھی ہوا ہے کہ میرے پاس جوان لڑکیاں آئی ہیں، جب ہسٹری لی ہے ان سے چیک اپ کے لیے دوران معائنے کے، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کوئی نشہ کرتی ہیں. کچھ اندازہ ہوا ہے کہ نشے کی علامتیں پائی جا رہی ہیں، تو پوچھا گیا تو ان لڑکیوں نے اعتراف کیا ہے کہ ہم لوگ، کسی نے کہا کہ میں جی شراب استعمال کرتی ہوں، کسی نے کہا جی میں چرس استعمال کرتی ہوں، کوئی کہتی ہے میں ہیروئن استعمال کرتی ہوں. تو یہ آخر ہماری خواتین میں سے یہ رجحان کیوں بڑھ رہا ہے؟ اور ہمارے گھر کے ماحول خراب ہیں یا ہمارے سمجھانے والے درست نہیں ہیں؟ منشیات یہ واقعی ہمارے معاشرے کا ناسور بن چکا ہے. بہت سارے سفید پوش نظر آنے والے بھی اندرون خانہ شرابی نکلیں گے، اور اسی طرح یہ لیڈیز میں بھی بدقسمتی یہ چیزیں داخل ہو گئی ہیں، جیسا بھی سوال سے بھی ظاہر ہوا. تو شراب بہت خراب ہے، حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ہر وہ چیز جس سے نشہ آئے، یہ نشہ آور چیزیں، یہ سب حرام ہے. تو اس لیے ان سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی بابا، علیہ. یہ جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ کیا ہمارے گھر کا ماحول صحیح نہیں ہے یا سمجھانے وغیرہ کے حوالے سے، اس میں سوال یہ ہے، اب چونکہ بات صرف خواتین کی ہو رہی ہے، اگرچہ ہماری اصطلاح اسلامی بہن ہے، لیکن چونکہ یہاں نشہ کرنے والیوں کے متعلق تذکرہ ہو رہا ہے، لہذا میں خاص عورت و خواتین کا ذکر کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ کیا گھر میں رہنے والی، پردہ کرنے والی، جو کالج اور یونیورسٹی کی صحبتوں میں نہ چڑھی ہوئی ہو، الٹی سیدھی دعوتوں کی اور فرینڈ سرکل کی گیدرنگ میں نہ گھسی ہوئی ہو، اور گھر کے اندر چادر اور چار دیواری کا اہتمام کرنے والی ہو، کیا ایسی کوئی عورت کسی ڈاکٹر نے دیکھی ہوگی کہ یہ چرس کی عادی ہوگی، شراب کی عادی ہوگی، ہیروئن کی عادی ہوگی، یا اس طرح کی ان بری حرکتوں میں پھنسی ہوئی ہوگی؟ کیونکہ یہ جو شرابیں بیچنے والے، نشہ اور اشیاء بیچنے والے، یہ پورا ایک مافیا گینگ ہے، بزنس ہے ان کا. ان کے باقاعدہ ایجنٹ ہیں، ان کے باقاعدہ لوگ ہیں جو گلی کوچوں کے اندر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، پارٹیوں میں جاتے ہیں. سگریٹ پینے والیوں کی، عورتوں کی تو تعداد ناقابل بیان ہے. اتنی عورتیں اس وقت سگریٹ پی رہی ہیں، اتنی عورتیں سگریٹ پی رہی ہیں. اب یہ سگریٹ پینے والی عورت کو کب ہاتھ میں کوئی چرس پکڑا دے، ہاتھ میں کوئی ہیروئن پکڑا دے، کوکین پکڑا دے، یہ تو بابا پرانے نام ہو گئے نشے کے. اب تو ایسے ایسے نئے نام ہے کہ میرے کو یاد بھی نہیں ہے، پورا آرٹیکل آیا تھا. یہ جو نشے والی جو مشہور نام تھے نا، یہ تو کوئی 5ویں 6ٹھی کیٹیگری ہو گئی ہے. شروع کے 4-5 کیٹیگری تو الگ ہو گئی ہیں، جو دنیا میں سب سے زیادہ جن کا نشہ کیا جاتا ہے. پاؤڈر الگ ہے، انجیکشن الگ ہے، یہ ساری چیزیں الگ ہیں، اور شراب کا تو معاملہ ہی جدا ہے. تو یہ تقریباً جو اس طرح کے نشوں کی یا برائیوں کی جو عادی ہوگی نا عورتیں، ان کا اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں گے تو انہوں نے کالجز میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیز میں، اور اس طرح محلوں میں اور دوستوں میں ایک فرینڈ سرکل بنایا ہوا ہوتا ہے. یہ گھر میں جھوٹ بول کر جاتی ہیں کہ میں پڑھنے جاتی ہوں، اور یہ وہاں بیٹھ کر لڑکیاں آپس میں جو الٹی سیدھی حرکتیں کر رہی ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب کے اس سوال سے والدین کو چاہیے کہ عبرت لے لیں کہ ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کل ان کی کوئی بیٹی نشہ کر کر ان کے گھروں میں، ماں باپ کو بات کا پتہ بھی نہیں چلے گا. ڈاکٹر صاحب کے سوال میں باپا یہ بات موجود تھی کہ معائنہ کرنے کے دوران ان کی کچھ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، جن سے ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ فلاں فلاں نشہ کرتی ہیں. اب یہ علامتیں ڈاکٹر صاحب کو پتہ چل گئی، ماں باپ کو پتہ چلے ضروری نہیں ہوگا، چپ چھپا کر کوئی ایسی ترکیب سے نشہ کر لیتی ہوں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا. تو والدین ہوش کے ناخن لیں، اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ اور آزاد کر کے معاشرے میں پروان چڑھانے کے بجائے ان کو چادر اور چار دیواری کا درس دیں. اس میں عزت کی حفاظت بھی ہے، معاشرے کا بھی اس میں ہمارا مقام و مرتبہ ہے، اور خود آپ کی بھی اس میں بھلائی ہے اور آپ کی اولاد کی بھی بھلائی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.